حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا تیری تیاری کیا ہے؟ حضرات 4 دن کی زندگی ہے اور اتنی بے اعتبار زندگی ہے کہ گئے ہوئے سانس کا بھی نہیں پتا واپس ہے یا نہ ہے۔ آج کل کے دور جدید میں ہارٹ اٹیک نے ہلا کے رکھ دیا ہے دنیا کو۔ میرے پاک نبی نے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگی تھی، یا اللہ میں اچانک موت سے پناہ مانگتا ہوں۔ بندہ تھوڑا سا بیمار ہو، کوئی رب کو یاد کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تیار ہوا تھا بارات میں جانے کے لیے اور کپڑے ہی بدلے تھے کہ روح پرواز کر گئی، دکان پہ جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، چائے کا ایک گھونٹ پیا، کپ نیچے رکھا، روح پرواز کر گئی۔ مولوی صاحب مسجد کی نماز پڑھانے کے لیے وضو کر کے نکلنا چاہتے تھے، رب نے پاؤں گھر سے باہر نکالنے کی مہلت نہ دی۔ یہ زندگی ہے جس کی خاطر ہم کیا کیا پاپڑ پیر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے اپنے رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے نہ دفنا رکھے ہوں۔ جب ہم ہاتھوں سے دفنا کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی کچھ لے کے نہیں جاتا، جو دنیا قبر تک نہیں جاتی اس کے لیے آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ لمحوں کی غلطیاں اور لمحات غلطی کرتے ہیں، صدیوں کو بھگتنا پڑتی ہے۔ اللہ کے بندے وہ اس پہ فٹ آتی ہے کہ چند لمحوں کی زندگیوں سے تو ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر بیٹھے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کا سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع فرمان رکھ کر مرنے کے بعد کی تیاری زندگی میں کر لے۔ ہم تو موت فوت کے وقت بھی ہمیں مرنا یاد نہیں ہوتا، اس وقت بھی ہم حساب کلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ رہ گیا وہ رہ گیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، صبح سے لے کر شام تک ایک بندہ دکان پر بیٹھتا ہے، سیانا دکاندار وہ ہوتا ہے جو رات کو دیکھتا ہے بیچا کیا کمایا کیا، جس کو یہ فکر نہیں ہوتی اس کا کاروبار بھی نہیں ہوتا۔ میں صرف آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، دنیا کے کاروبار کو آپ ہر روز چیک کرتے ہیں؟ کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ رات کو عشاء کے بعد جب سونے لگیں چیک کر لیں 5 فرض تھیں پڑھی کتنی ہیں؟ کسی سے پوچھنے نہ جائیں، اپنے آپ کو خود چیک کر لیں۔ صبح کی نماز سے لے کر عشاء تک 5 فرض تھیں، اور پتہ ہے یہ نماز کی برکت، اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں بندہ سجدے میں سر جھکاتا ہے، مالک کہتا ہے جا تجھے بخشا، تجھے جھکنا آتا ہے تو مجھے معاف کرنا بھی آتا ہے۔ یہ 5 نمازوں کی برکت دیکھ، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کسی کے گھر کے آگے پانی کی نہر جاری ہو، بندہ 5 مرتبہ نہا لے، بدن پر میل رہ سکتی ہے؟ کہا نہیں رہ سکتی، تو فرمایا جو 5 نمازیں پڑھ لے اس پر بھی گناہوں کا میل نہیں رہتا۔ اب یہ بھی کسی سے پوچھنا پڑے گا، کبھی سوچا ہے؟ روزانہ کا اپنا احتساب خود کرنا۔ آپ مجھے کہیں گے برا لگے گا، میں آپ کو کہوں گا برا لگے گا۔ ہر روز سوچ آخرت کے حوالے سے میں نے کمایا کیا، میں نے ضائع کیا کیا۔ زندگی جیسی قیمتی چیز کو میں کہاں تباہ کر رہا ہوں، اور مالک کو حساب دینا ہے۔ رب کی بارگاہ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ،
اپنی زندگی کی تفصیلات خود پڑھ۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی کے کچھ ایسے معاملات بھی ہوں گے جس سے ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہمارا باپ واقف ہو، ہمارا بھائی واقف ہو، ہمارا دوست واقف ہو، ہماری ماں واقف ہو۔ میری طرف دھیان دے کے سننا، اور جب وہ سارے احوال خدا کے سامنے پڑھنے پڑ جائیں، نہیں آپ نے میری بات توجہ سے نہیں سنی، بندوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کہتے ہیں میرے بابا کو پتہ نہ چلے، میری اماں کو پتہ نہ چلے، کچھ میری بہن کو پتہ نہ چلے، میرے دوستوں کو پتہ نہ چلے۔ اے اللہ کے بندے، ماں باپ تجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پروردگار پیار کرتا ہے۔ جو کام تو یار کے سامنے اقرار نہیں کر سکتا، خود سوچ، حشر کا دن ہو، رب کی بارگاہ ہو اور بندہ خود پڑھ رہا ہو، وہاں کیا حالات ہوں گے؟ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ شاعر مشرق، وہ کہتے ہیں اور بہت خوب کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا اللہ تو تو بے نیاز ہے اور میں محتاج ہوں۔ کاش ہمیں یہ سوچ آ جائے، کاش ہمیں یہ سوچ آ جائے۔ رب کی بارگاہ میں پیشی کی، میرے آقا کہتے تھے یا اللہ مجھے اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا کر۔ اللہ کے بندے، وقت پتہ نہیں تیرے پاس ہے بھی صحیح کہ نہیں، خدا کے خوف سے آنسو بہا لے۔ جو بندہ خدا کے خوف سے رو لیتا ہے وہ اپنے دامن کو ہر برائی سے دھو لیتا ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا اللہ تو دونوں جہاں سے بے نیاز ہے، میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، اور روز محشر عذرہائے من پذیر، یا اللہ قیامت کے دن میرے بہانے مان لینا، میری معذرت قبول کر لینا، کرم کا محتاج ہوں، کرم کا سوال کرتا ہوں۔ اور اقبال آگے تڑپتے ہیں، کہتے ہیں گر تمی بینی حسابم ناگزیر، یا اللہ پہلا سوال تو یہ ہے، اتنا کریم رب ہے، حساب ہی نہ کرنا، محتاج سمجھ کے، فقیر سمجھ کے خیرات ڈال دینا بخشش کی۔ اور یا اللہ اگر بے نیاز ہوا تو چاہے کہ ضرور ہی حساب لینا ہے، بھائی اقبال تیری عظمت کو سلام، کہتا ہے از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر، پھر میرا حساب نبی سے چھپا کے لینا تاکہ میری بدعملی کی وجہ سے میرے محمد کو تکلیف نہ ہو۔ اے عشق رسول کے دعوے داروں، اے میرے پاک نبی کے غلاموں، اپنی زندگیوں میں اس لیے بھی حسن لاؤ کہ حشر کے دن کیا کہیں گے لوگ، یہ آخری نبی کے امتی ہیں جن کے یہ حالات ہیں۔ میرا نبی تو مجرموں کو بخشوائے گا، میرا نبی تو گنہگاروں کو بھی اپنا کہہ کے بخشوائے گا۔ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، او مصطفیٰ کا کہلانا ہے تو محمدی بن کے جاؤ، لوگ تمہیں دیکھیں تو پتا چلے وہ دیکھو محمد کے غلام آ گئے ہیں۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور مجھے اب اس کی سمجھ یوں بھی آئی ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، منہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے۔ میں یہ دوبارہ بولنے لگا ہوں،
میرا نبی ایک مختصر سے جملے میں کائنات بیان کر دیتا ہے. فرمایا میری امت کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے اور یہ پہچان ہوگی میری امت کی، چہرے پہ نور، بازو نور، پاؤں چمک رہے ہیں. بتایا میرے نبی نے کیوں فرمایا؟ امت کو بتایا نماز پہ پابندی کرنا، یہ نماز تمہیں حشر میں بھی بے نور نہیں ہونے دے گی. کیا نبی کے عشق میں ڈوب کر ہم تہجد کی بات میں نہیں کر رہا، وہ بھی اللہ عطا کرے تو بڑی بات ہے. کم از کم 5 فرضوں کے لیے ہی 5 مرتبہ وضو کر لیں. حشر کے دن اٹھیں تو حشر والے دیکھ کے پکار اٹھیں، وہ دیکھو امت محمد. سبحان اللہ آپ سے نہیں کہا گیا؟ وہ دیکھو امت محمد، وہ دیکھو امت محمد. نور والے نبی کی امت کو نور